میرے حضرت عبادت میں لطافت خوب رکھتے ہیں، رہے تقویٰ پہ چلتے ہیں، فقاہت خوب رکھتے ہیں۔ وہ بحر معرفت کے بحر الفت کے شناور ہیں۔ صلوا على رسوله الكريم من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین حکم نازل فرمائے۔ تین حکم ہیں۔ پہلا حکم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں، جن کاموں کے کرنے کا کہا ہے وہ کرو، اور جن سے بچنے کا کہا ہے ان سے بچو۔ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ قرآن کریم میں ہے، مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ رسول اللہ کی اطاعت کرو۔ نمبر 3، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور اپنے اعمال کو باطل ضائع نہ کرو۔ اعمال کس سے باطل ہوتے ہیں؟ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، جو آدمی مرتد ہو جائے، دین چھوڑ دے، کافر ہو جائے، اس کے اعمال باطل ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کوئی آدمی احسان جتلائے، کسی نے کوئی نیکی کی، صدقہ دیا، کوئی خیرات دی، پھر اس کے بعد اس کو جتلاتا ہے، جتاتا ہے، کہتے کھاتے ہمارا ہو اور باتیں کرتے ہو، اس کا صدقہ ضائع ہو گیا، اکارت ہو گیا، ریا اگر ہے پھر بھی عمل ضائع ہو گیا۔ اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، کفر سے، شرک سے، جتلانے سے، احسان جتلانے سے، ریا سے اعمال باطل ہو جاتے ہیں۔ ان الذین کفروا، آگے آ گیا، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، ایک تو کفر خود کرتے ہیں، وصدوا عن سبیل اللہ، اور روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، خود بھی کفر کرتے ہیں، دوسروں کو بھی روکتے ہیں، خود بھی روکتے ہیں، دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ ثم ماتوا وهم کفار، اور پھر وہ مر گئے اس حالت میں کہ وہ کافر تھے۔ فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز ان کی مغفرت نہیں فرمائے گا، وہ بخشے نہیں جائیں۔ کفر پر مرے اور پھر بخشش ہو اس کی، یہ نہیں ہو سکتا۔ فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ، آگے سے یہاں سے مجاہدین کو خطاب ہے کہ سستی نہ دکھاؤ، لا تہینوا، سستی نہ دکھاؤ، ولا وتدعوا، ولا تدعوا اصل میں ہے، یہاں بھی لا مقدر ہے، وتدعوا الى السلم، ولا تدعوا، اور نہ بلاؤ صلح کی طرف، صلح کی طرف بلاؤ نہیں۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اگر وہ تم سے صلح کرنا چاہے، پیشکش وہ کرے، تم بھی صلح کرو، تمہاری طرف سے بہن نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس میں ایک کمزوری ہے، اللہ نہیں چاہتے مسلمان جو ہے وہ کوئی کمزوری دکھائے۔ صلح کے بھی تم نے ان کو پہلے نہیں کہنا، قرآن کا اصول یہ، تم صلح کا ان کو نہیں کہہ سکتے۔ فلا تہینوا، سستی مت دکھاؤ۔ آگے وتدعوا الی السلم، اور صلح کے لیے مت بلاؤ ان کو، صاف قرآن کہتے ہیں مت بلاؤ صلح کے لیے۔ ولا تدعوا الى السلم وانتم الاعلون، اور تم ہی اگر مومن ہو
تو تم بھی غالب ہوگے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے. وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، تمہارے اعمال میں اللہ کمی نہیں کرے گا. وَتَرَى يَتِرُ، اس کے معنی ہوتے ہیں کمی کرنے کی، ختم کرنے کی. وہ مشہور حدیث ہے کہ جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، گئے اس کے مال اور سب ختم ہو گئے. اس کا معنی کیا ہے؟ ختم کرنا، کمی کرنا. اللہ تمہارے اعمال میں کمی نہیں کرے گا. انما الحیات الدنیا لعب ولہو، فرمایا بے شک یہ دنیا کی زندگی ہے، کھیل تماشا ہے. بہت سے لوگ ہیں وہ لگے ہوئے کوٹھیوں میں، مکانوں میں، اور کچھ لوگ ان کے تماشے دیکھ رہے ہیں. دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم ایمان لائے، تقوی اختیار کیا، گناہوں سے بچے، یُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ، اللہ تمہیں اجر عطا فرمائیں گے. وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، اللہ نہیں مانگتا تم سے تمہارے مال، اللہ نہیں مانگتے. یہاں مراد ہے سارے مال نہیں مانگتا اللہ. ختم کرنا، کمی کرنا، اللہ تمہارے اعمال میں کمی نہیں کرے گا. انما الحیات الدنیا لعب ولہو، فرمایا بے شک یہ دنیا کی زندگی ہے، کھیل تماشا ہے. بہت سے لوگ ہیں وہ لگے ہوئے کوٹھیوں میں، مکانوں میں، اور کچھ لوگ ان کے تماشے دیکھ رہے ہیں. دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم ایمان لائے، تقوی اختیار کیا، گناہوں سے بچے، یُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ، اللہ تمہیں اجر عطا فرمائیں گے. وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، اللہ نہیں مانگتا تم سے تمہارے مال، اللہ نہیں مانگتے. یہاں مراد ہے سارے مال نہیں مانگتا اللہ تم سے. سارا مال نہیں مانگا اللہ نے. کتنا مانگے؟ 200 میں 5 روپے مانگے. کتنا مانگے؟ اگر 12 زمین ہے تو 10واں حصہ مانگا ہے. اگر 40 زمین ہے تو کتنا؟ 20واں حصہ مانگا ہے. اور زمین کی پیداوار چاہے وہ گندم ہو، چاہے وہ چاول ہو، چاہے کوئی اور جنس ہو، سبزیاں ہیں، ترکاریاں ہیں، جو بھی ہو، کل ما اخرجت الارض، بخاری شریف کی روایت ہے، جو بھی زمین نکالتی ہے اس میں عشر ہے. یہ نہیں کہ بس گندم اور مونجی بس اس پر ہے، بقیہ نہیں. جو بھی چیز ہے، کوئی پھل ہے، سبزی ہے، اس میں کیا ہے؟ اس میں عشر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا کرم ہے. 39 اپنے جیب میں رکھو، 40واں حصہ دو اللہ کے راستے میں. کتنا ہے؟ 10 حصے ہیں، ایک اپنے پاس رکھو، 9 اپنے پاس رکھو، ایک اللہ کے راستے میں دو. اللہ نے سارا مال نہیں مانگا، اللہ نے سارا نہیں مانگا. إِن يَسْأَلْكُمُوهَا، اگر تم سے مال کا مطالبہ ہوتا، فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، پھر تم تنگ ہوتے، بخل کرتے، اور تمہارے دلوں کی کھوٹ باہر نکلتے. اللہ کو پتہ ہے تم سارا نہیں دے سکتے. تو فرمایا ہاں خبردار، انتم ہؤلاء، وہ ہو تم، ہاں انتم ہؤلاء، ہاں خبردار، انتم ہؤلاء، تم ہو وہ، تدعون، بلایا جاتا ہے تمہیں لتنفقوا فی سبیل اللہ، کہ خرچ کرو اللہ کے راستے میں. فمنکم، بس تم میں سے، من یبخل، بعض وہ ہے جو بخل کرتے ہیں، سب نہیں ہے، بعض وہ ہے جو بخل کرتے ہیں. ومن یبخل، اور جو بھی بخل کرتا ہے، فإنما يبخل عن نفسه، بخل کرتے ہیں اپنے آپ سے، اس کا وبال اس پر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ غنی ہے، ہم محتاج ہیں، وہ بے پرواہ ہے، وہ صمد ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے. ساری دنیا کے لوگ خرچ کرنے شروع کر جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معجزات میں، اس کی کبریائی میں رتی برابر اضافہ نہیں. اور اگر سارے نعوذ باللہ نافرمان ہو جائے کبھی نہیں، تو فقیر تو ہم ہیں، محتاج ہم ہیں، اس کو ضرورت نہیں. اس لیے اگر نیکی کا مطالبہ ہو یا خود بخود دل کے اندر نیکی کا ارادہ ہو، اور میں نے دل میں نیکی کا ارادہ ہو، کسی کام کرنے کا ارادہ ہو، پھر اس کو کر گزرو. دیر نہ کرو، یہ اللہ کا مہمان ہے، تمہارے دل میں آیا ہے، دیر کرو گے چلا جائے گا. بہرحال فرمایا
واللہ الغنی، اللہ غنی ہے، وانتم الفقراء، اور تم کیا ہو؟ محتاج۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں، گر گرا کر روتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، سرکار بھی محتاج ہیں، یہ اس کائنات کی سب سے بڑی ہستی۔ بات از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، آپ بھی مانتے ہیں، محتاج ہیں۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم اعراض کرو، منہ پھیر لو، یستبدل قوما غیرکم، اللہ تبدیل کر دے گا، تمہاری جگہ دوسری قوم لے آئے۔ صحابہ کو اللہ نے تبدیل نہیں کیا، صحابہ سے جو مطالبے کیے ان نے پورے کیے۔ تم اگر نہیں کرو گے، اللہ تمہیں ختم کر کے تمہاری جگہ دوسری قوم لے آئے گا۔ تم بلا یکونوا امثالکم، وہ تمہاری طرح ہوں گے بھی نہیں۔ اللہ کہتے ہیں دوسری قوم لے آئے، تم اگر نہیں چلو گے شریعت پر، قرآن پر، تو دوسری قوم لے آئیں گے۔ بالکل پہلی آیت کیونکہ اس میں کیا تھا؟ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ اس آیت کے تحت مفسرین نے ایصال ثواب کا مسئلہ بھی لکھا ہے۔ دیکھیے اچھی طرح بات سمجھیے، ہم ایصال ثواب کے قائل ہیں، ایصال ثواب سے منکر نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں شاید ہم ایصال ثواب کے قائل نہیں، کہ ان کا گمان غلط ہے، لیکن ہم طریقہ کار کے خلاف ہیں، کہ جو رائٹ طریقہ کار ہے یہ غلط ہے۔ ایصال ثواب کیا جا رہا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایصال ثواب کرنے والے یہ نہیں دیکھتے کہ مرنے والا اس کی وراثت تقسیم ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ اگر اس کے بچے یتیم ہے تو وہ جو مال پکا جا رہا ہے وہ نے ایصال ثواب کا مسئلہ بھی لکھا ہے۔ دیکھیے اچھی طرح بات سمجھیے، ہم ایصال ثواب کے قائل ہیں، ایصال ثواب سے منکر نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں شاید ہم ایصال ثواب کے قائل نہیں، کہ ان کا گمان غلط ہے، لیکن ہم طریقہ کار کے خلاف ہیں، کہ جو رائٹ طریقہ کار ہے یہ غلط ہے۔ ایصال ثواب کیا جا رہا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایصال ثواب کرنے والے یہ نہیں دیکھتے کہ مرنے والا اس کی وراثت تقسیم ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ اگر اس کے بچے یتیم ہے تو وہ جو مال پکا جا رہا ہے وہ خنزیر کی طرح حرام ہے۔ ایصال ثواب کیسے کر رہے ہیں؟ خیرات کیسے کر رہے ہیں؟ صدقہ کیسے کر رہے ہیں؟ اور اگر سب بالغ ہیں، سب موجود ہیں یا نہیں، ان سے اجازت دی ہے یا نہیں؟ اگر سب کی اجازت نہیں ہے پھر بھی جائز نہیں۔ سب موجود ہیں، سب کی اجازت ہو گئی، اب اگلا سوال یہ ہے کہ تم کرنا چاہ رہے ہو تو پھر تعیین دنوں کی کیوں کر رہے ہو؟ یہ کہاں سے لے کر آئے؟ یہ تیجا ہے، یہ ساتواں ہے، یہ 10واں ہے، یہ 40واں ہے، یہ برسی ہے، یہ کیوں؟ یہ بدعت بیچ میں لے کر آگے غلط ہو گئے۔ ایصال ثواب کرو۔ پھر اگلی بات، ایصال ثواب ہی کر رہے ہیں تو اس کو تم نے دیکھ میں کیوں بند کیا؟ ایصال ثواب قرآن پڑھ کے کر سکتے ہو، ذکر کر کے کر سکتے ہو، سبحان اللہ الحمدللہ کہہ کے کر سکتے ہو، قرآن پڑھ کے کر سکتے ہو۔ وہ چیز پکانے کا دل کرتا ہے وہ بھی کر لو۔ پھر اگر پکاتے ہیں، اگلا مسئلہ بھائی صدقہ خیرات غریبوں کے لیے، تم تو اپنے چچے تائے ماموں جو بلا لیے ان کو کھلاتے ہو، یعنی بھر بھر کے کھائے جانے یہ غریب ہے؟ یہ کیسے ایصال ثواب ہے؟ یہ تو فقراء کے لیے۔ یہ خرابیاں ہیں جس کی وجہ سے خرچ بھی ہو جاتا ہے اور اس پر اجر بھی نہیں ملتا۔ اس لیے ان چیزوں سے بچ کر ایصال ثواب کرو، بالکل جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا تم فقیروں کی حکومت دیکھنے آؤ، فقیر ہے بے بدل کا تاج عظمت دیکھنے آؤ، بہت پیاری ہے یار مفتی نعمان کی مجلس، اگر کچھ لوگ